برادران اسلام، آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب بندہ کوئی لاجواب ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی اور کوئی اس کے پاس ثبوت نہیں ہوتا اپنی بات کا، تو پھر وہ دوسرے پر الزام بازی پہ اتر آتا ہے۔ یہی حال ہمارے اندر جو نیم رافضی ہیں، جو منافق ہیں، جو باطنی رافضی ان کا ہے کہ جب یہ رافضیوں کے انداز پر ذکر اہل بیت کرتے ہیں تو انہیں اس وجہ سے روکا جاتا ہے کہ آپ نے آپ کو سنی کہہ رہے ہو نا، تو پھر اہل سنت کے انداز سے ذکر اہل بیت کرو، اہل سنت کے انداز سے ذکر علی المرتضیٰ کرو۔ اصل میں تو اس چیز کا رد کیا جاتا ہے کہ سنیوں تو سنیوں والا انداز اپناؤ، چونکہ اہل سنت کا اپنا انداز ہے، رافضیوں کا اپنا انداز۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کوئی بھی اس طرح کا باطنی رافضی منافق اس کا انکار کر سکتا ہے کہ رافضیوں کا ذکر علی کا اپنا انداز ہے، اہل سنت کا اپنا انداز ہے؟ تو جب اپنے اپنے انداز ہیں تو روکا کس بات سے گیا ہے کہ بھئی رافضیوں کا انداز نہیں، اہل سنت کے انداز سے کرو؟ تو اب ان کے پاس آگے سے کوئی دلیل نہیں ہوتی، چونکہ موضوع روایتیں یہ پیش کرتے ہیں متروک اور اسی طرح کی منکر قسم کی۔ تو جب روکا جاتا ہے کہ چلیں سند جو ہے وہ تو بات کی بات ہے، اس کا متن جو ہے وہ اہل سنت کے نظریے لہجے کے خلاف ہے، تو پھر کہتے ہیں آگے سے کہتے ہیں دیکھو جی انہیں ذکر علی ہضم نہیں ہوا اور یہ ذکر علی سے جل گئے، اور ان کے اندر بغض علی ہے، یہ ذکر علی سے جل گئے، انہیں ذکر علی ہضم نہیں ہوتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ان کے پاس جواب بیچاروں کے پاس کوئی نہیں ہے، اور یہ الزام بازی ہے۔ الحمدللہ اہل سنتی تو ہیں جو ایسا ذکر علی کرتے ہیں، ذکر اہل بیت کرتے ہیں جیسا حق ہے، جیسا قرآن چاہتا ہے، جیسا سنت چاہتی ہے، جیسے رب رسول چاہتے ہیں۔ اہل سنت ہی ذکر علی کا حق ادا کرتے ہیں، اہل سنت ہی ذکر اہل بیت کا حق ادا کرتے ہیں، چونکہ یہی وہ سچا سچا ذکر ہے، اصلی ذکر ہے کہ جو خود ان بارگاہوں میں مقبول ہے۔ تو اس وجہ سے برادران اسلام حضرات گرامی قدر، یہ پچھلے دنوں جو مسئلہ ہوا وہ عابد خیال کا، تو اس کا جب رد کیا گیا اور میں نے بھی اس کا رد کیا، تو مجھے ایک اسی کا چاہنے والا وہ کہتا ہے دیکھو جی مولوی صاحب سے بھی تو ذکر علی ہضم نہیں ہوا، وہ برداشت نہیں ہوا۔ میں نے کہا احمق انسان، تم نے بات سمجھی نہیں، تم نے غور سے بات ہماری سنی نہیں۔ کہتا دیکھو جی آپ بھی من کنت مولا فعلی مولا کا انکار کر بیٹھے۔ ہم نے کہا او جاہل انسان، تم نے بات سمجھی نہیں، من کنت مولا فعلی مولا کا کون انکار کرتا ہے؟ من کنت مولا فعلی مولا الگ سے حقیقت ہے، یہ صحیح روایت موجود ہے ہمارے پاس، مستند روایت موجود ہے، لیکن وہ جو روایت پیش کر رہا تھا وہ رافضیوں والی روایت پیش کر رہا تھا، ان کا عقیدہ نظریہ پیش کر رہا تھا، اس لیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اس کا تعلق غدیر خم کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ہے یوم عرفہ کے ساتھ، میدان عرفات کے ساتھ، کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو جس مشن کے لیے بھیجا وہ پورا ہو گیا۔ رافضی اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کی جو ولایت ہے ان کے نزدیک اس کا یہ اعلان تھا، خلافت بلا فصل کا اعلان تھا۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے مصلی اپنا ابو بکر صدیق کو دیا، یہ بھی حقیقت ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ نے مصلی ابو بکر صدیق کو دے کر خود بتا دیا کہ میری مراد من کنت مولا سے علی المرتضیٰ کی خلافت بلا فصل کا اعلان کرنا نہیں ہے، بلکہ اگلے الفاظ جو ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ موالی من والا وعادی من عادا، جو اس سے محبت رکھے تو بھی محبت رکھ، جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی دشمن رکھ۔ تو رسول اللہ نے خود بتا دیا کہ یہاں ولایت سے مراد دوستی ہے، محبت ہے، پیار ہے، کہ جو مجھے پیارا رکھتا ہے محبت کرتا وہ علی کو بھی پیارا رکھے، بات تو اتنی تھی۔ تو بس اس چیز کا رد کرنا مقصود تھا، تو میں نے اسے کہا کہ ایسی بات نہیں، تم نے بات سنی نہیں کہ ہم کس چیز کا رد کر رہے ہیں۔ من کنت مولا فعلی مولا کا رد کو بے ایمان کر سکتا ہے، اس کی تو بات نہیں، بات ہے جو اس حدیث مبارکہ کا جو شان ورود بنایا گیا کہ کس موقع پر رسول اللہ نے یہ فرمایا اور آیت نازل ہوئی، اس کا اہل سنت کے نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں اس چیز کا ہم رد کر رہے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ذکر علی ہضم نہیں ہوتا ان سے، ان کے اندر بغض علی ہے، معاذ اللہ تعالیٰ، اللہ کریم ہماری نسلوں کو بھی بغض علی سے بچائے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ کریم نے ہمارے سینے حضور کی آل صاحب کے لیے صاف رکھے ہوئے ہیں، پاک رکھے ہوئے ہیں، الحمدللہ ہمارے دلوں میں حضور کی آل کی بھی محبت ہے، اصحاب کی بھی، اہل بیت سب کی محبت موجود ہے، اللہ کے ولیوں کی بھی محبت موجود ہے، نبی والے، علی والے، صحابہ اولیاء والے، یہی در اصل مومن ہیں، یہی تو ہیں خدا والے، الحمدللہ۔ تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بھئی انہیں ذکر علی سے تکلیف ہے تو پھر ایک ہی ہمارا سوال ہے، ایک ہی سوال ہے، انشاءاللہ تم قیامت تک جواب نہیں دو گے۔ وہ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا رافضی بھی ذکر علی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، تو کیا تم رافضیوں کے ذکر کو قبول کرو گے؟
رافضیوں کے ذکر کو تم قبول کرتے ہو، اسے تسلیم کرتے ہو، کیا ان کا ذکر مقبول سمجھتے ہو؟ وہ بھی تو ذکر علی کرتے ہیں، اور عبداللہ بن سبا جو تھا وہ بھی ذکر علی کرتا تھا، علی پاک نے اسے آگ میں جلوا دیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی تو ذکر علی کرتے تھے، جن کے بارے میں مولا علی نے کہا لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر الا جلدت حد المفتری، تو وہ بھی تو ذکر علی کرتے تھے۔ آج بھی لوگ کرتے ہیں، علی المرتضیٰ کو خدا بنا دیتے ہیں، خالق بنا دیتے ہیں، رازق بنا دیتے ہیں۔ تو کیا تمہیں ہر ذکر علی منظور ہے، قبول ہے، اسے تسلیم کرو گے؟ رافضیوں کا جو ذکر علی وہ قبول کرو گے؟ کہے گا نہیں جی وہ تو رافضی ہیں۔ تو بھئی جو تم بیان کر رہے ہو یہ بھی تو رافضیوں کی روایت ہے نا، یہ بھی تو ان کی بات ہے نا، تو یہی تو ہم رد کر رہے ہیں کہ اگر سنی ہو تو الحمدللہ ہمارے پاس قرآن کی آیات ہیں، حدیث صحیحہ ہیں، اہل بیت کے ذکر کے لیے حدیث صحیحہ ہیں، تو وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ رافضیوں کی بنائی ہوئی گھڑی ہوئی یا ایسی بے بنیاد یا غیر مستند جو روایتیں ہیں کہ جو ان کی تائید کرتی ہیں، ان کے نظریے کو بیان کرتی ہیں، اور ہے بھی ان کی، ہماری نہیں ہے، ان کے خلاف ہمارے ہاں صحیح روایات موجود ہیں، تو ان کو بیان کرو۔ تو بس اسی بات کا ہم رد کرتے ہیں۔ لہذا جو یہ الزام لگاتے ہیں اہل سنت پر کہ انہیں ذکر علی سے معاذ اللہ تکلیف ہے، ہم ان سے کہیں گے سوال کا جواب دو، انشاءاللہ تمہارے سوال کا جواب خود ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہمارے سینے محبوب کے اصحاب کے لیے، اہل بیت کے لیے پاک صاف رکھے، ہمیں ہر طرح کے اپنے محبوبوں کے بغض سے بچائے، اور عقیدہ اہل سنت، طریقہ اہل سنت پہ ہمیں ہماری نسلوں کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔